اللہ 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد سید المرسلین خاتم النبیین شافی محشر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے عنوان سے ہم بالکل اختتامی لمحات میں آ گئے اور خصوصی بیان اور خصوصی خطاب حضرت مولانا سید عبد الخبیر آزاد صاحب دامت برکاتہم کا تھا۔ الحمدللہ وہ موجود ہیں اور خصوصی خطاب میں انشاءاللہ اس کانفرنس کا جو نچوڑ اور جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ دو ایک باتیں عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ حضرت کا خطاب شروع ہو جائے گا کہ یہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا، اور حضرت نے پہلے بھی سرپرستی فرمائی اور انشاءاللہ یہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہم جس ہستی اور جس ذات کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے، آپ کو پتہ ہے یہ کیسی ہستی ہے؟ اللہ کے جو 99 نام ہیں اس میں سے ایک نام ہے رحیم، ایک نام ہے رؤوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحیم بھی ہوں، میں رؤوف بھی ہوں، لیکن اے انسانوں، اے مسلمانوں، جو ذات اور جو ہستی میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، دیکھو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھو یہ ہستی جو میں نے بھیجی ہے یہ بھی رؤوف ہے اور رحیم ہے، میں بھی ہوں نا رؤوف اور رحیم، یہ بھی رؤوف اور رحیم ہے۔ رؤوف اور رحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ روایات میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، شانوں کے ساتھ آپ ممبر پر موجود ہیں۔ جبریل امین آئے اور آ کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو بھی 1 سال پہلے، مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو میں اس کو بخش دوں گا اور معاف کر دوں گا۔ اب رؤوف اور رحیم کا ذرا سا اس کو بھی تو سمجھ لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل امین، یہ 1 سال تو بہت زیادہ ہے، جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ سے عرض کرو کہ آپ کے حبیب فرما رہے ہیں 1 سال بہت زیادہ ہے، میرا غلام ہو اور میرا امتی ہو اور پھر 1 سال ہو۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، واپس آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے ہم پھر بھی معاف کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جبریل، 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جبریل امین پھر گئے اللہ کی بارگاہ میں، واپس آئے اور فرمایا کہ مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ رؤوف اور رحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرا نام لیوا ہو اور 1 دن دوبارہ جاؤ۔ پھر گئے، واپس آئے، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے، ما لم یغرغر، ہم پھر بھی معاف کر دیں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جبریل امین پھر جاؤ. جبریل امین پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, واپس آئے اور فرمائے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاؤ جا کے میرے حبیب سے کہو بے شک میرا کوئی بھی امتی, میرا کوئی بھی نام لیوا, میرا کوئی بھی عاشق 1 سال پہلے, 1 مہینہ پہلے, 1 دن پہلے, 1 لمحہ بھی بہت زیادہ ہے, اگر آپ کا نام لیوا ہے, آپ کا عاشق ہے, آپ سے محبت کرنے والا ہے, زبان سے توبہ نہ کی, دل میں معافی مانگ لی, ہم پھر بھی معاف کر دیں گے. یہ ہے وہ عشق جس کے لیے یہ کانفرنس منعقد ہوئی. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرمائے. اور اس عشق اور محبت میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, ایک تو ہم پڑھتے ہیں قرآن روزانہ, لیکن ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں جب یہ قرآن آپ کھولیں گے جیسے صحابہ کھولتے تھے, تو قرآن کے ایک ایک حرف میں, ایک ایک آیت میں, ایک ایک لفظ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جھلکتی ہوئی نظر آئے گی. کیسے نظر آئے گی؟ آپ نے قرآن کھولا, فرمایا کہ جس کو سید المرسلین بنایا, رحمت للعالمین بنایا, وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن آپ کھولے, جس کے چہرے کی قسمیں کھائیں والضحیٰ, جس کے زلفوں کی قسمیں کھائیں واللیل اذا سجا, جس کی نبوت کی قسمیں کھائیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, جس کے شہر کی قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, جس کے وکیل صفائی بن بن کے قسمیں کھائیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, جس کے صفائیاں پیش کی فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ, جس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ لی. اللہ نے سورہ مزمل نازل فرمائی یا ایھا المزمل, اے چادر کے اوڑھنے والے. چادر کا اور نبی کی ذات کا کتنی دیر کا ساتھ ہے, لیکن وہ اللہ اپنے محبوب کے جسم اطہر کے اوپر چادر آئی, اس اللہ کی نظر اپنے محبوب پر بھی ہے, اور اپنے محبوب کے جسم اطہر پر جو چادر ہے اس پر بھی نظر ہے. یا ایھا المزمل, کمبل اوڑھا, یا ایھا المدثر قم فانذر. کھولے اس طرح قرآن, آپ کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, آپ کے چہرہ انور کا ذکر کیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام, آپ کی گردن مبارک کا ذکر کیا الی عنقک, آپ کے صحابہ کا ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا, آپ کے سینہ انور کا ذکر فرمایا الم نشرح لک صدرک, آپ کی کمر مبارک کا ذکر فرمایا الذی انقض ظہرک. تو یہ ہے وہ محبوب, یہ ہے محبوب خدا. اللہ نے خود فرمایا الحمدللہ رب العالمین, اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جس کو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, جس کو شاہد بنایا, مبشر بنایا, داعی الی اللہ بنایا, سراج منیر بنایا. اس طرح قرآن کی تلاوت کریں تو ایک ایک آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جھلکتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ہے وہ سیرت کانفرنس کرنے کا مقصد, اتنے علماء کا بلانا
کہ آج ہم اپنے نبی کو پہچانیں کہ جو میدان محشر میں جب تمام انبیاء اپنے تختوں کے اوپر اپنے وہ جلوہ افروز ہوں گے، تمام انبیاء اپنے تخت کے اوپر بیٹھ چکے ہوں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تخت کے اوپر بیٹھیں گے نہیں، بلکہ ہاتھ رکھیں گے کہ کہیں یہ تخت مجھے جنت میں لے جائے اور میری امت تنہا رہ جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اس نبی کے نام پر ہم جمع ہے کہ جس کے نام پر کوئی محروم نہیں ہوتا، سب کو نوازا جاتا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کا اس انداز میں ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے لیکن ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، اللہ روزہ نہیں رکھتے لیکن ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ نہیں کرتے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لیکن ہمیں اور آپ کو حکم دیا حج اور عمرہ کرنے کا، زکوٰۃ، روزہ، یہ سب ہم کرتے ہیں، عبادات ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ نہیں کرتا۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے مسلمانوں میں بھی اور میرے فرشتے بھی محبوب خدا کے اوپر رحمت للعالمین پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، دیکھو تم بھی یہ کام کر لیا کرو۔ یہ اس ہم جمع ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اصل خطاب تو حضرت کا ہے، میں تو صرف یہ ہے کہ یہ اس کا مقصد اس کانفرنس کا آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ میں حضرت کا بڑے تہہ دل سے ہوں کہ یہ ہمیشہ الحمدللہ، اور ان سے تو ایسا دیرینہ ایک تعلق ہے کہ میں الفاظ نہیں ہے۔ میں ابھی کل پرسوں دارالفتہ میں تھا تو وہاں پر وہ پرانی کوئی البم کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ مسجد بھی نہیں تھی اور باغ کی سی ایک صورت ہے، نہ کچھ ہے، لیکن یہ کہ حضرت کے والد محترم حضرت مولانا سید عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں یہاں پر، اور وہ ہر سال یہاں پر تشریف لاتے تھے، اور بڑا قدیم اور دیرینہ تعلق ہے، اتنے بڑے بزرگ اور اتنی بڑی ہستی، اور اسی تعلق کو حضرت کے صاحبزادے اللہ نے ان کو بڑی بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان کا اصل مقام اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں پاکستان میں، اور اللہ نے بڑی بڑی ان کو بڑی جگہوں پر پہنچایا ہے۔ الحمدللہ انگلینڈ میں بھی یہ وہاں پر تشریف لاتے رہتے ہیں، اور ایسے مسلمان ان کے بیانات میں شرکت کرتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اور بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ بادشاہی مسجد یہ کوئی معمولی مسجد نہیں ہے، یہ اس مسجد کا اگر آپ نے وہ دیکھنا ہو تو جا کے یورپ میں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیسے اس کو لیتے ہیں، ایک تاریخی مسجد ہے، اور وہاں کے یہ امام اور خطیب ہیں۔ اللہ نے علمی کام بھی ان سے لیا، عملی طور پر بھی یہ موجود، اور سب میدان میں الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ سب سے میں درخواست کروں گا آپ سب مل کر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، اور بالخصوص ان کے والد محترم حضرت مولانا سید عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات ان کو عالیہ نصیب فرمائے، اور میرے والد محترم حضرت مولانا قاضی رشید احمد صدیقی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے، اور ان کا یہ فیض جو جامع عمرانیہ کی صورت میں مدرسہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ للبنات، بچوں کا مدرسہ، یہ سب ان کے لیے اے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے، اور ان کو اے اللہ ان کو قبر ان کی نورانی بنا دے۔